اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، یہ ویڈیوز کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی ایک سیریز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سیریز میں انشاءاللہ یہ کچھ 3 منٹس کی یا 2 منٹس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز انشاءاللہ ہم لوگ بنائیں گے، اور اس کے بعد ایک جو پہیلی ہے اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو سیریز میں۔ وہ پہیلی کیا ہے؟ پہیلی یہ ہے کہ انسانی نفس کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، کس طریقے سے ہم پر قابو پاتا ہے، کس طریقے سے یہ ہمارے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ساری چیزیں ہم سے کروا لیتا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ شیطان سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ شیطان تو ایک لیمٹ تک چیزوں کو کرتا ہے، لیکن نفس اتنا طاقتور کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ کوئی چھوٹی چھوٹی مختلف جو زندگی کی مثالیں ہیں اس سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور امید کروں گا اور کوشش بھی کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے، اور اس کے لیے آسان الفاظ اور آسان مثالیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، کوشش کریں گے۔ تو نفس کی سائنس کو سمجھنے سے پہلے یا نفس کے بارے میں کچھ سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں ابھی تک شاید کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ سائنس بھی اس کے بارے میں کچھ اور یا سمجھ لیں بڑی عجیب طرح کے وہ ببلز کا نام لیتی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نہ سمجھ آنے والی ہیں جو لوگ بات کرتے ہیں ریگارڈنگ دس۔ تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ سوچ کیا ہے یا خیال کیا ہے۔ آپ جب سوچ اور خیال کے بارے میں مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، سمجھ جائیں گے سوچ اور خیال کس کو کہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ سمجھنا نہایت آسان ہو جائے گا کہ نفس کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کی ابتدا آپ کی سوچ سے ہوتی ہے، آپ کے خیال سے ہوتی ہے۔ جب آپ سوچ اور خیال کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، سمجھ جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ باقی آگے کی چیزیں جو نفس کے معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گے۔ تو سوچ کیا ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، واٹ ایور اٹ از، کوئی بھی کرکٹ، فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، کچھ بھی جو ہے وہ آپ کھیل رہے ہیں، اور آپ اس کھیل کے اندر اس قدر محو ہے، اس قدر مصروف ہے کہ آپ کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ یو آر ورکنگ آن دیٹ اونلی سنگل تھنگ کہ آپ اس وقت اس گیم کو پلے کر رہے ہیں۔ اینڈ سڈنلی سم آف یور فرینڈ کیم اینڈ ہی سیز کہ یار آج ہم نے فلانی جگہ پہ جانا تھا یا فلاں کام ہم نے کرنا تھا، یار تم پہنچے نہیں۔ اینڈ یو سڈنلی اٹینٹو ٹو ہز ورڈس، آپ اس کی بات کی طرف جو ہے وہ اٹینٹو ہوتے ہیں، اس کی بات کو توجہ دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینڈ مین وائل جو ہے وہ دوست جو جن کے ساتھ آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ یار ادھر آ جائے یار، گیم ہماری جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، ہم گیم کھیل رہے تھے، اس کو مکمل کر لیں۔ اب یہاں پہ 2 لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، ایک وہ لوگ جو آپ کے ساتھ گیم پلے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ایک وہ آدمی جو آپ کے ساتھ آ کے کسی کام کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اینڈ سڈنلی کوئی آپ کا پیارا، آپ کا جسے آپ بہت محبت کرتے ہیں، چاہے آپ کے پیرنٹس میں سے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا بیوی ہے، یا XYZ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، سڈنلی ہی کیم اور شی کیم، اور وہ آپ سے آ کے سیدھا اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ چلو یار میرے ساتھ چلو، ہمیں فلانی جگہ جانا ہے یا ہم نے یہ کام کرنا ہے، بس میرے ساتھ چلو، کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں دیتا۔ ناؤ یو آر سراؤنڈیڈ بائی 3 ٹائپس آف تھاٹس، 3 طرح کے خیالات آپ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ جڑ گئے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے یا کسی ایک چیز کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار میں چیز ہے کہ آپ چاہے کھیلیں یا کھیل کو جاری رکھیں، یا آپ کسی اپنے پیارے کے ساتھ چلے جائیں، یا اپنے اس دوست کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے کسی کام کے لیے جانا تھا آپ اس کے لیے روانہ ہو جائیں۔ بٹ اس کچھ عرصے کے دوران آپ کسی نہ کسی شش و پنج میں مبتلا ہوں گے، کچھ جو ہے وہ چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے، بٹ یو کین ناٹ ڈیسائیڈ، اینڈ فائنلی یو ڈیسائیڈ کہ مجھے یہ فلانی چیز کرنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس پورے سینیریو میں 3 طرح کے خیال اور 3 طرح کی چیزیں جو کہ باہر سے آؤٹ پٹ کے ذریعے سے آپ کو منتقل کی گئی ہیں، اور آپ کر وہ چیز آئی ہے، اور آپ اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس مثال کو کچھ دیر کے لیے ہم سسٹین کرتے ہیں، روکتے ہیں،
سٹاپ کرتے ہیں. اب ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم لوگ جس کائنات میں جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ایک ہمارے باہر کی دنیا ہے جس میں یا باہر کی کائنات ہے جس میں سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، چرند پرند، درخت، صحرا، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ارد گرد اس وقت، اور ڈفرینٹ لوگ، ڈفرینٹ انسان، ڈفرینٹ مخلوقات، جانور، سب کچھ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہے جو آپ کے اوپر ڈائریکٹلی اثر کرتا ہے. سورج بھی آپ کے اوپر ڈائریکٹلی آپ سے لنک ہے اور آپ اس کا محور ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کائنات ہو گئی آپ کے باہر کی جس میں تمام کی تمام مخلوقات موجود ہیں. اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر مخلوق موجود ہے جس کا آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے انٹریکشن موجود ہے، جو کہ آپ کے اوپر اپنا ایک اثر رکھتی ہے اور آپ ان کے اوپر اپنا ایک اثر رکھتے ہیں. یہ ہو گئی آپ کی باہر کی دنیا یا باہر کی کائنات. اور باہر آپ کے ڈفرینٹ مخلوقات موجود ہیں. اسی طرح کی ایک کائنات یا ایک دنیا آپ کے اندر موجود ہے. اب امیجن کریں کہ باہر آپ کی جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، اس کے اندر مخلوقات موجود ہیں. اسی طرح آپ کے اندر کی کائنات کے اندر، آپ کی اندر کی دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری مخلوقات، بہت ساری کریچرز آپ کی اندر کی کائنات کے اندر موجود ہیں، جن میں سے جراثیم آپ دیکھ لیں، بیکٹیریاز دیکھ لیں، کچھ بہت ساری چیزیں بلڈ ان آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کے جسم کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، اپنی خوراک حاصل کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے مختلف کام جو ہے وہ انجام کر رہی ہوتی ہے، انجام دے رہی ہے، چاہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے نقصان کے لیے ہو، دونوں طرح سے جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. یہ مخلوقات آپ کے اندر موجود ہے. اسی طرح اب نیورونز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. سائنس جو بات کرتی تھاٹ کے حوالے سے، وہ نیورونز کے حوالے سے بات کرتی ہے کہ بہت سارے نیورونز کا ایک گروپ کسی خیال کے تحت آ کے جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. دیز آر آل تھنگس. کیونکہ یہ سائنٹیفک چیزیں، اس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوگا اور آپ کے لیے سمجھنا بھی تھوڑا سا بلکہ خاصا مشکل ہوگا. لیکن اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ آپ کر گئے ہوں گے کہ ایک دنیا، ایک کائنات آپ کے باہر کی ہے اور ایک دنیا اور ایک کائنات آپ کے اندر کی ہے. جس طرح باہر کے لوگ یا باہر کی مخلوقات آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، رابطہ کرتی ہیں، یا باہر کے لوگ آپ اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ایک کمیونیکیشن آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے. مطلب جس طرح سے تھاٹ باہر کے لوگوں نے آپ تک ٹرانسفر کی، اسی طرح سے اندر سے وہ تھاٹ آپ تک ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے یا آپ تک آ رہی ہوتی ہے، اندر کی ایک کمیونیکیشن چل رہی ہوتی. وہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ سوچوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے. اب وہ سوچوں کا مجموعہ کیسے ہوتی ہے، اب اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہمارے ہاں اسلام ہمیں جو تصور دیتا ہے ہمارے اندر کی مخلوقات کے بارے میں، جو خاص طور پہ ہمارے اندر جو ہے وہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں یا وہ سمجھ لیں کہ سوچوں کا ایک طوفان پیدا کرتی ہیں یا جو ہم پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ شیطان ہمارے اندر موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح رہتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ ہمیں وسوسے بھی دلاتا ہے، ہمیں بہکاتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے. اب یہ اندر جو آپ کے مخلوق ہے وہ ہے شیطان. ایک مخلوق کی بات ہو رہی ہے. یہ شیطان جو برائی کی جڑ ہے، یہ برائی آپ کو سکھاتا ہے، آپ کے انوائرمنٹ کے حساب سے، آپ کے اندر کے حساب سے ساری کی ساری برائی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. یعنی نیگیٹو ایسپیکٹ آف دا تھاٹ یا خیال وہ آپ کے پاس ٹرانسفر کرتا ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہے اور آپ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک روح رکھی ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اب اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ روح ایک الگ سے مخلوق آپ کے اندر موجود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالی ہے، پیدا اس نے کی ہے، کن کے اس سے پیدا کر کے وہ ہمارے اندر ڈالی ہے، پھونکتی ہوئی ہے. اور وہ روح جو ہے وہ ہمارے اندر سے ہم سے کلام کرتی ہے. ایک تھاٹ کس کی ہو گئی؟ شیطان کی. دوسری تھاٹ کس کی ہو گئی؟ آپ کی روح کی ہو گئی. یہ دونوں تھاٹس جب ملتی ہیں تو آپ کے سامنے مختلف رائے سامنے آ جاتی ہیں. مطلب ایک آپ سے روح اس پر کر رہی ہے، آپ سے کلام کر رہی ہے، آپ سے بات کر رہی ہے، دوسرا آپ سے شیطان بات کر رہا ہے. تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفس. اب یہ جو نفس ہے یہ کس طریقے سے آپ سے بات کرتا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے اور کس قدر طاقتور ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیوز میں جو ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہاں اس ویڈیو کو میں صرف اور صرف اس چیز کے اوپر جو ہے وہ وائڈ اپ کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیسیکلی
تھاٹ کیا ہوتی ہے؟ تھاٹ آپ کے اندر موجود شیطان، روح اور نفس کا جو کلام ہوتا ہے، جو گفتگو وہ آپ سے کرتے ہیں، جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کمیونیکیشن کو جو ہے وہ سوچ کہا جاتا ہے۔ ایک سوچ، ایک خیال آپ کو روح پرووائڈ کرتی ہے، ایک سوچ، ایک خیال آپ کو شیطان پرووائڈ کرتا ہے، اور تیسری سوچ یا خیال آپ کو آپ کا نفس پرووائڈ کرتا ہے، اور جو چوتھے ہوتے ہیں وہ آپ خود ہوتے ہیں، جو آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم یہیں پہ انشاءاللہ کلوز کریں گے۔ سوچ کی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ گئی کہ سوچ کیا ہوتی ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ انٹیکٹ ہوتی ہیں، اور آپ کا وجود کہاں ہے، آپ کے معاملات کیا ہیں، آپ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کس طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔